اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا صلوات 1448 ہجری کے عشرہ محرم کی دوسری تقریر آپ حضرات عزاخانہ امامیہ میں سماعت فرما رہے ہیں۔ عنوان یہاں جو مقرر کیا گیا ہے وہ ہے معیار حق اور باطل۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ حق کو جان لینا کافی نہیں ہے بلکہ باطل کی پہچان بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ میں جملہ کہوں اور دیکھوں کہ آپ کس قدر کی نگاہ سے اس جملے کو دیکھیں گے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ باطل میں شور ہوتا ہے، حق میں شعور ہوتا ہے۔ باطل میں شور و غوغا ہے، باطل میں ہڑا ہڑی ہے بقول آپ کی زبانی، مگر حق میں اطمینان ہوتا ہے۔ باطل مضطرب، حق مطمئن۔ باطل لاکھ سازشیں کرے، لاکھ مکر کرے، لاکھ ہیلے کرے، مگر اس کا انجام مٹ جانا ہے۔ اور حق وہ کہ جسے اللہ ہر حال میں سر بلند کرتا ہے۔ تو باطل ہمیشہ سے چالے چلتا ہے، سازشیں کرتا ہے، مکر کرتا ہے، بڑے ہیلے ہیں باطل کے۔ اور سب سے بڑا ہیلا، بہت جملے کو غور سے سنیے گا، ظاہر ہے کہ تمہیدی گفتگو ہے، باطل کا سب سے بڑا ہیلا یہ ہے کہ وہ حق کا لبادہ اوڑھ کے گمراہ کرتا ہے۔ آپ سلامت رہیے، آپ نے جملے کی قدر کی۔ دیکھیے باطل کا مکر، باطل کی سازش یہ ہے کہ وہ حق کا لباس اوڑھتا ہے اور اپنوں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ اہل حق یہ سمجھے کہ یہ حق ہے۔ وہ تو جب زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے اپنا نہیں ہے، باہر سے آیا۔ تو یہ باطل کی سازش ہے، یہ باطل کا مکر ہے، یہ باطل کا ہیلا ہے۔ وہ اہل حق میں حق کا لبادہ اوڑھ کر آ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے میں پہچانا نہیں جاؤں گا، میں پہچانا نہیں جاؤں گا۔ مگر جملے کی قدر کیجئے، اللہ حق کا آئینہ ہمیشہ بلند رکھتا ہے تاکہ باطل کا مکروہ چہرہ چھپنے نہ پائے۔ حق کا آئینہ ہمیشہ روشن رہتا ہے تاکہ باطل کا مکروہ چہرہ چھپنے نہ پائے۔ تو جب قرآن سے باطل کی تاریخ پوچھی کہ باطل کا مکر کیا ہے اور باطل سازش کیسے کرتا ہے، تو قرآن ہی نے بتایا لباس اوڑھتا ہے حق کا تاکہ اسے پہچانا نہ جائے۔ تو اب جب میں نے قرآن کھولا اور پہچاننے کی کوشش کی کہ پہلا باطل جو ہے، یعنی سارا باطل جہاں سمٹ کر آ گیا، دیکھیں میرے اس جملے کو غور سے سنیے گا، میں 3 بار یہ جملہ دہرا رہا ہوں کیونکہ اس جملے سے مجھے کام لینا ہے۔
یعنی پوری تاریخ کا جہاں باطل سمٹ کر آ گیا. پھر سن لیجئے, پوری تاریخ کا جہاں باطل سمٹ کر آ گیا, پوری تاریخ کا جہاں باطل سمٹ کر آ گیا وہ ہے شیطان. غور کیجئے, غور کیجئے, تقریر ابھی شروع ہو رہی ہے. یعنی شیطان وہ کہ جہاں ہر باطل سمٹ کر آ گیا. تو اب اگر آپ کو ظاہر میں فرعون نظر آ رہا ہو, سمجھ جائیے گا باطن میں شیطان ہے. ظاہر میں نمرود نظر آ رہا ہو, سمجھ جائیے گا باطن میں شیطان ہے. ظاہر میں جتنی حجتوں کے دشمن نظر آئے, چاہے ان کا تعلق میل سے ہو کہ فیمیل سے ہو, آپ سلامت رہیے. ہاں, اتنا پہچان جائیے گا کہ ظاہر میں یہ ہے مگر باطن میں شیطان سرائیت کیا ہوا ہے, اور شیطان اسی طرح مکر کرتا ہے. اب اگر میں آپ کو قرآن سے شیطان کی تاریخ سنانے لگوں, اور ظاہر ہے کہ میں نے کہا کہ جب تک باطل سمجھ نہ آئے ہم حق نہیں پہچان سکتے. اس لیے جب اس پہلے باطل کی قرآنی تاریخ پڑھی تو جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے. یہ اسی دنیا میں رہتا تھا. کون؟ شیطان. آدم کی خلقت سے پہلے اسی دنیا میں رہتا تھا. جب آدم سے پہلے کی جو مخلوق تھی, جو بھی مخلوق تھی, اب اتنا میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, حضرت آدم سے پہلے دنیا میں مخلوق تھی. جب ان پر عذاب آیا انہی میں کا ایک تھا یہ شیطان. تو جب عذاب فرشتے لے کر آئے تو یہ فرشتوں کے پیروں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا مجھے عذاب سے بچا لو, میں تو اللہ کا بڑا عابد ہوں. آپ نے غور ہی نہیں کیا. بات میں نے کہا نا, باطل لباس اوڑھتا ہے ظاہری طور پہ حق کا. پتہ چلا عبادت کا لباس اوڑھ کر فرشتوں سے کہنے لگا میں تو بڑا عابد ہوں, مجھے بچا لو, اور اللہ سے پوچھو میرے لیے پناہ ہے. فرشتوں نے پوچھا پروردگار یہ شیطان جو ہے یہ کہہ رہا ہے, تو بتا کیا یہ چاہتا ہے اوپر آ جائے اور اس پر عذاب نہ آئے. اللہ نے کہا لے آؤ. بھائی تاریخ سنا رہا ہوں میں ذرا باطل کی. اللہ نے کہا اسے اوپر لے آؤ. تو میں ذرا یہاں روک کے آپ سے سوال کروں اور آپ انصاف سے جواب دیجئے گا. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ باطل ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا یہ باطل ہے؟ اللہ جانتا تھا یہ باطل ہے, مگر موقع دیا تاکہ دلیل کے ساتھ باطل کو مٹائے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جب علی کو پتا تھا, جب علی کو پتا تھا تو علی نے یہ کیوں نہ کیا اور وہ کیوں نہ کیا. نہیں, علی چاہتے تھے کہ باطل کو دلیل کے ساتھ مٹایا جائے. اللہ نے کہا لے آؤ اسے. اب فرشتے اسے اٹھا کر لے گئے عرش پر. اب دیکھیے اس نے کیسے لباس اوڑھا. آپ سلامت رہے, کس محبت سے آپ تقریر کو سن رہے ہیں. اب اس نے لبادہ اوڑھا کس کا؟ حق کا. اب جیسی فرشتے لے کر آئے, ایسی عبادت کی, ایسا عابد, اتنی عبادت کہ معصوم فرشتے گھبرانے لگے. فرشتے گھبرانے لگے. حالانکہ فرشتوں سے بڑا عابد اس وقت نہیں تھا کوئی. ہاں کوئی اور تھے جنہوں نے انہیں عبادت سکھائی تھی. آپ سلامت رہیے. بھائی شیعوں کو بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا. امام سے پوچھا گیا فرشتوں کو عبادت کس نے سکھائی؟ امام نے کہا ہم نے تسبیح کی تو انہوں نے تسبیح کی, ہم نے سجدہ کیا تو سجدہ کیا, ہم نے رکوع کیا تو رکوع کیا. پتہ چلا فرشتوں کا استاد شیطان نہیں ہے, محمد و آل محمد. یہ عجیب باہر سے آوازیں آتی ہیں. اب فرشتوں کا استاد تھا شیطان. یعنی ایسے استاد لوگ کہ ماننے پہ آئے تو شیطان کو استاد مان لے. آپ سلامت رہیے, میں تو تاریخ باطل سنا رہا ہوں. یعنی ایسے بدبخت کہ کہیں کہ بھئی شیطان تو استاد تھا. سبحان اللہ. اب میرا منہ مت کھلوائیے کہ شیطان کا استاد کون تھا. ابھی تو میں تاریخ شروع کر رہا ہوں باطل کی, اور شیطان کا بھی ایک استاد تھا. وہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا کون تھا استاد.
میں نے کہا نا باطل جہاں سارا سمٹ کر آ گیا وہ شیطان، لیکن شیطان سے اوپر بھی کوئی ہے. آئیں گی ابھی باتیں آئیں گی، ذرا سی توجہ سے سنیے. اب ہوا کیا؟ شیطان کو لے آئے. اب جو بھائی وہ عبادتیں کر رہا ہے، فرشتے حیرت میں، فرشتے گھبرا گئے، ایسی عبادت کر رہا ہے. حالانکہ فرشتے وہ جن کے لیے مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا فرشتے وہ عابد ہے کہ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے. سنا ہے نا اپنے علی کا یہ جملہ؟ علی نے کہا جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو مثلا تشہد کی، مثلا میں مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، حالت میں وہاں. یعنی مستقل فرشتوں کا بس ایک کام عبادت 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 عبادت. اب سوچئے جن کا کام ہی عبادت، ان کے درمیان آ گیا شیطان. اور اب جو اس کی عبادتیں شروع ہوئیں، بیچارے فرشتے گھبرا گئے. کہا یہ تو پوس ہی نہیں دیتا، بالکل نہیں ٹھہرتا، عبادت عبادت سجدے، یعنی وقفہ نہیں دیتا، بس سجدے سجدے سجدے. اب فرشتے حیرت میں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے کیسی عبادت کرتا ہے یہ. آپ باطل کی تاریخ مزے مزے سے سن رہے ہیں، بھولیے گا نہیں. آپ پتہ چل رہا ہے نا آپ کو، لباس اوڑا ہوا ہے حق کا مگر ہے باطل، اور اسے دیکھ کے فرشتے حیرت پریشان. ایسے میں روایات میں ہے ایک دن بڑی قیامت ہوئی، بڑی قیامت ہوئی. اور وہ قیامت کیا ہوئی؟ لوح پر اللہ نے لکھا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں 70 یا 7 دونوں طرح میں نے پڑھا ہے 7,000 برس کا، یا کچھ روایتوں میں ہے لوح پر آیا جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے طویل سجدہ کرے گا وہ اللہ سے جو مانگے گا اسے مل جائے گا. اب جیسی شیطان نے یہ پڑھا، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، سجدے میں چلا گیا. میں نے کہا نا فرشتے حیرت میں ہیں، فرشتے حیرت میں، کتنا بڑا عابد، اور ہم سے بھی آگے نکل گئے ایسا عابد. ایسے میں جب لوح پر اس نے پڑھا دیکھا کہ طویل ترین جو سجدہ کرے گا وہ جو مانگے گا اسے ملے گا، روایت میں ہے شیطان اسی وقت سجدے میں چلا گیا اور 7,000 برس تک سجدے میں پڑھا رہا. بھئی آپ لوگ کو حیرت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو؟ فرشتے حیران ہیں تو آپ کون ہیں؟ فرشتے حیران ہیں، 7,000 سال تک سجدے میں پڑا رہا. اب سجدے میں اب وہ فرشتوں نے تھوڑا سا سر اٹھایا، دیکھا بھائی وہ تو سر ہی نہیں اٹھا رہا، ایسا سجدہ. اب دیکھیے یہاں پر ہے وہ کام جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. فرشتے سمجھے کہ جیسا عابد یہ ہے ویسا کوئی نہیں ہے، مگر اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. جاگ جائیے، تقریر شروع ہو گئی. اللہ جانتا ہے کہ شیطان کے دل میں کیا چل رہا ہے. کہتے جیسے ہی 7، عجیب جملہ اور آپ جھوم اٹھیں گے، جیسے ہی 7,000 برس کا سجدہ، 7,000 برس اس دنیا والے نہیں، وہ نوری 7,000 برس جو آسمان کے وقت کے حساب سے میں بتا رہا ہوں. جیسے ہی 7,000 برس کا سجدہ کر کے شیطان نے اپنی پیشانی کو اٹھایا، فرشتے گھبرائے ہوئے تھے اور سمجھ رہے تھے جیسا عابد یہ ہے ویسا کوئی نہیں. آواز کردگار آئی، خوب سجدہ کیا تو نے بارگاہ میں میری، اب ایک سجدہ آدم کو کر دے. یہ ہے تاریخ باطل. آئی کچھ تاریخ باطل سمجھ میں؟ یعنی جیسے ہی اس نے سجدے سے سر اٹھایا، اب باطل تو خناس تو اس کے دل و دماغ میں بسا ہوا تھا اور اللہ جانتا تھا کہ اس کے دل میں چل کیا رہا ہے. جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا، اللہ نے کہا خوب سجدہ کیا، 7,000 سال کا تو نے سجدہ کیا، اب ایک سجدہ میرے کہنے پہ آدم کو کر دے. لیجئے پول کھل گیا. امام سے پوچھا گیا پھر یہ سجدہ کیسا تھا؟ قدر کیجئے گا جملے کی. امام نے کہا وہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں تھا، خلافت کی لالچ میں تھا. پتہ چلا بہت سے سجدے اللہ کے لیے نہیں ہوتے، لالچ خلافت میں. میں شیطان کی بات کر رہا ہوں. ایک بار جیسی سر اٹھایا کہا ایک سجدہ اور کر دے، اور سجدہ کس کو کرنا ہے؟ آدم کو. اب باطل کھلا. پتہ چلا باطل کی تمنا یہ رہتی ہے کہ عہدہ مجھے مل جائے، اور جب حق کی طرف سے عہدہ حق کو ملتا ہے تو باطل وہاں پر مایوس ہو جاتا ہے.
اس لیے کہ باطل کی تمنا تو یہ تھی کہ یہ ملے گا ہمیں، اور جب باطل کو نہیں ملتا تو باطل مایوس ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ تو جیسے سجدے سے سر اٹھایا، اللہ نے کہا ایک سجدہ اور کر دے۔ پتہ چلا وہ جو اللہ نے پہلے اعلان کیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تھوڑا سا جاگیے، اس لیے کہ تاریخ باطل سنا رہا ہوں اور ابھی آغاز ہے۔ اللہ نے جب کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس دن سے شیطان یہ سمجھ رہا تھا کہ بات ہماری ہو رہی ہے۔ کہاں میں تو اشاروں کنایوں میں باتیں کر رہا ہوں، شیطان سمجھا یا اللہ میاں ہماری بات کر رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا وہ بات، اگر نہیں پتہ تو ذرا یہ بھی تاریخ سن لیجئے۔ اللہ نے جب حضرت آدم کا پتلا بنا دیا تو عرش پہ رکھ دیا، عرش پہ آدم کا پتلا رکھا تھا، اور فرشتوں کو پتا تھا کہ اللہ نے اسے کیوں بنایا ہے، اور شیطان بھی کہیں نہ کہیں سمجھ گیا تھا، ہاں اللہ کے تیور سے شیطان سمجھ گیا تھا۔ اب وہ وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ میں اس کے خلاف بولوں کیسے۔ پتہ چلا جب شیطان کے سامنے حقائق آ جاتے ہیں تو شیطان انتظار کرتا ہے کہ میں اپنا کام کروں کیسے۔ اب وہ منتظر تھا۔ اب لکھا یہ ہے کہ آدم کا پتلا عرش پہ رکھا تھا، تو وہاں سے فرشتے بھی گزرتے تھے۔ جب فرشتے گزرتے تو بڑا جھک جھک کے ادب احترام کے ساتھ گزرتے کہ بھائی یہ تو اللہ کا خلیفہ بننے والا ہے، یہ تو اللہ کی حجت ہوگی، تو بڑے احترام اور ادب کے ساتھ فرشتے وہاں سے گزرتے۔ اور جیسے یہ دل کا جلا گزرتا، یہ باطل گزرتا، تو اب اس کے لیے یہ میں روایت سنا رہا ہوں آل محمد کی، جب یہ ملعون گزرتا تو یہ کیا کرتا، یہ گستاخی کرتا اور بڑبڑاتا ہوا حضرت آدم کے پاس سے چلا جاتا۔ یعنی اللہ نے پہلے دن میں ہی دو تصویریں دکھا دی، ایک وہ جو حجت کا احترام کرے وہ مثل ملک ہوتا ہے، اور جو حجت کے خلاف بولے وہ مثل شیطان ہوتا ہے۔ محرم کا یہی پیغام ہے، ہم حجتوں کا ذکر کر کے بتاتے ہیں شیطان نہ بننا، ملائکہ بنو۔ خبردار حجت کے خلاف نہ بولنا، ورنہ شیطان کی صف میں جا کر کھڑے ہو جاؤ گے۔ اب ہوا کیا، جیسے اس نے سجدے سے سر اٹھایا، اللہ نے کہا بھائی ہم تو آدم کو خلیفہ بنائیں گے، اور تو نے بڑا اچھا سجدہ کیا، ایک سجدہ میرے کہنے پہ کر دے۔ لیجئے پول کھلا۔ اس نے کہا آدم کو تو سجدہ نہیں کروں گا۔ اب میں کوئی عجیب بات تو نہیں بتا رہا، سب کی سنی ہوئی باتیں، یہ تاریخ ذہنوں میں محفوظ ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے کہا، قرآن ہے، اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے کہا جب ہم نے کہا کہ آدم کو سجدہ ہو جائے تو سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے۔ اب اللہ نے وجہ بتائی، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور غرور کیا، وکان من الکافرین اور وہ تو تھا ہی کافر۔ کہاں آپ نے جملے کا لطف لیا؟ وہ جو لباس پہن کے حق کا فرشتوں کے درمیان بیٹھا تھا، اللہ نے لباس اتار کے بتایا یہ تو تھا ہی کافر۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ تو تھا ہی کافر۔ اب ہوا کیا، جیسے ہی قصہ ہو گیا اور آدم پر سجدہ ہو گیا تو اللہ نے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، بھائی تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ اسے تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اہل ولایت سے بہتر اس جملے کی قدر کون کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو پروردگار تیرے ہاتھ تو ہے نہیں۔ اس لیے کہ ابھی بڑے تفصیل سے میں پڑھ کر آ رہا ہوں لانڈھی کی مجلس میں کہ اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایسے میں اللہ نے کہا میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب دیکھیں میں اگر کسی کا نام لوں گا آپ تو خوش ہو جائیں گے، کسی سے مراد ہمارے مولا، میں نام لوں گا آپ تو خوش ہو جائیں گے، جھومیں گے، مجھے پتہ ہے نعرے لگ جائیں گے، مگر باہر والوں کا کیا کریں؟ کیا کریں باہر وہ اس پہ خوش ہے نہیں۔ آپ آدم کا سارا خمیر جو ہے وہ فرشتوں سے گنوائیے، بھائی یہیں پہ اوپر مت آئیے۔
چلیے بھائی آپ کے کہے پر ہم فرشتوں کو مراد لے لیتے کہ فرشتوں نے آدم کا خمیر گوندا. اللہ نے کہا بھائی تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اب دیکھیے باطل کیسا کھلا, یہیں تک مجھے لانا تھا, باطل کھلا. اللہ نے کہا کیوں تو سجدہ نہیں کر رہا؟ استکبرتا, غرور کر رہا ہے. کیا کہا؟ استکبرتا, اے شیطان تو غرور کر رہا ہے. ام کنتا من العالین, یا تو اپنے کو عالین میں سے سمجھ رہا ہے. آپ سلامت رہیے. اللہ نے سوال کیا, اللہ نے سوال کیا, استکبرتا, غرور کر رہا ہے, ام کنتا من العالین, یا تو اپنے کو عالین میں سے سمجھ رہا ہے. پتہ چلا اللہ کا یہ جملہ بتا رہا ہے فرشتے اور ہے, آدم اور ہے, عالین اور ہے. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھائی؟ اللہ اللہ کہہ رہا ہے استکبرتا ام کنت من العالین, تو غرور کر رہا ہے یا اپنے کو عالین میں سے سمجھ رہا ہے. دیکھیے آدم تو وہ کہ جو مسجود ملائکہ ہے, آدم تو قبلہ ہے نا, قبلہ. آدم قبلہ, آدم کو سجدہ ہو رہا ہے, آدم کی طرف سجدہ ہو رہا ہے. سجدہ اللہ کو ہے, قبلہ آدم ہے. ٹھیک, ایک آدم یہ. فرشتے کون؟ جو سجدہ کر رہے. تو حکم تو اللہ نے شیطان کو بھی دیا تو بھی کر, نہیں کیا اس نے. تو اللہ نے سوال کیا تو کیوں نہیں کر رہا؟ تو غرور کر رہا ہے یا تو عالین میں سے ہے. پتہ چلا اس وقت کچھ عالین وہاں موجود تھے جو نہ آدم تھے نہ فرشتے تھے. بابو یہ منظر دیکھ رہے تھے, یہ منظر دیکھ رہے تھے. ابو سعید خدری بہت بڑے صحابی ہیں, انہوں نے رسول اللہ کے سامنے یہ آیت پڑھی, کہا یا رسول اللہ یہ جو اللہ نے شیطان سے سوال کیا کہ تو غرور کر رہا ہے یا اپنے کو عالین سے سمجھ رہا ہے, تو یہ عالین کون ہے جو نہ آدم ہے نہ فرشتے ہیں؟ رسول نے کہا اس عالین میں کا پہلا میں, علی, زہرا, حسن, حسین. لطف آ رہا ہے؟ آپ سلامت رہیے. رسول اللہ نے کہا وہ عالین میں کا ایک میں, ایک علی, ایک جناب سیدہ, ایک حسن, ایک حسین. اور پھر اسی کو بات کے اماموں نے واضح کیا, کہا آدم کو سجدہ ہی اس لیے ہوا تھا کہ ہمارا نور پیشانی میں تھا. بھائی تھک کے نہ سنیے, بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے. آدم کو, یہ روایت ہے اہل بیت کی, کہ آدم کو سجدہ ہی اس لیے ہوا کہ ہمارا نور آدم کی پیشانی میں تھا. اور اسی کو شیخ صدوق نے بڑے واضح لفظوں میں کہا کہ آدم کو جو سجدہ کروایا گیا یہ تعظیمی سجدہ تھا. اور اس سے دو باتیں پتہ چلی, آدم کی تعظیم ہو رہی تھی, اللہ کی عبادت ہو رہی تھی. اور شیخ صدوق نے لکھا آدم کی تعظیم اس لیے ہوئی کیونکہ نور محمد و آل محمد تھا. ارے جن کے نور کی وجہ سے آدم کی تعظیم ہو ان کی اپنی حقیقت کیا ہوگی؟ بھائی محفوظ ہو رہی ہے. دیکھیں تاریخ باطل سنیے, اس لیے کہ اسی پر آگے کی تقریروں میں میں آپ سے بہت اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں. اب ہوا کیا؟ اللہ نے کہا کیوں سجدہ نہیں کر رہا؟ تو اپنے کو عالین میں سے سمجھ رہا ہے. اب اس کا جملہ سنیے, اس نے کہا انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں.
میں آدم سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہے بھائی تو؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے تو نے مٹی سے بنایا. پتہ چلا باطل کا ایک مکر یہ ہوتا ہے، باطل اپنے کو بہتر سمجھتا ہے. باطل اپنے کو بہتر سمجھتا ہے، وہ سامنے دیکھتا ہی نہیں ہے کہ حجت خدا ہے. کہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں تو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. باطل بڑھ بڑھ کے چاہتا ہے میں آگے نکل جاؤں، میں آگے نکل جاؤں. کیوں؟ کیونکہ میں بہتر ہوں. اب روایت سن لیجئے، رسول اللہ نے کہا 3 لوگوں پر اللہ براہ راست خود لعنت کرتا ہے. کہاں بیٹھے ہوئے آپ تقریر سن رہے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا 3 لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ خود براہ راست لعنت کرتا ہے. کہا یا رسول اللہ کون؟ کہا پہلا وہ جو امام نہ ہو اور دعوی امامت کرے. آجا دیکھیے، جو دعوی امامت کرے گا وہ اسی وجہ سے کرے گا نا کہ میں بہتر ہوں. امام سے اپنے کو بہتر سمجھے گا اس لیے دعویٰ کرے گا. پہلا وہ کہ جو امام نہ ہو اور دعویٰ کرے. کہ رسول اللہ دوسرا کون؟ کہ دوسرا وہ کہ جو جانتا ہو یہ امام نہیں ہے. آج جیون والے تھکے ہوئے ہیں، میں تو بہت اہم باتیں کر رہا ہوں. کہ دوسرا وہ جو جانتا ہو یہ صاحب امام نہیں ہے اور اسے امام مانے. کہ تیسرا کون؟ کہا جو جانتا ہو یہ دونوں جھوٹے ہیں اور پھر بھی کہے صحیح ہے. یہی وہ باطل کی بھائی باتیں مشکل تو نہیں ہو رہی، پیچھے والے سمجھ رہے ہیں باتوں کو. یعنی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، شیطان نے کلیم کیا کیا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ جو امام کے مقابل اپنے کو امام مانے، جو بھی مانے یا جو بھی کہے یہ امام ہے، یا جسے معلوم ہے بھائی نہیں ہے اور کہے ہاں چلو ٹھیک ہے. رسول اللہ نے حقیقت بتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی شیطانی صفت اور مکر شیطانی اور باطل کی چال ہے جو اس طرح چل رہی ہے کہ شیطان نے اکڑ کے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اور دلیل کیا دی؟ کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے تو نے مٹی سے بنایا. ہاں اب اللہ نے پلٹ کے کہا فخرج منہا، نکل یہاں سے. قرآن سورہ صاد، اللہ نے کہا فخرج منہا، نکل میری بارگاہ سے. اب جیسے ہی جانے لگا تو اب وہ سجدے والی بات بھولے تو نہیں، یہاں مکر شیطان کا کھلا. کہا وہ جو سجدہ کیا ہے آپ سلامت رہیے. تاریخ باطل، تاریخ ہے. اب پتہ چلا امام نے کہا لالچ کا سجدہ تھا. پلٹ کے کہا اجا وہ جو اتنا سجدہ کیا ہے تیری بارگاہ میں اس کا کیا ہوا؟ اللہ نے کہا چاہتا کیا ہے؟ کہا مہلت. کہا مہلت. اللہ نے کہا کیسی مہلت چاہیے؟ کہا یوم معلوم، وقت معلوم کی مجھے مہلت دے دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جا وقت معلوم کی مہلت دی. اب یاد رکھیے گا شیطان وقت معلوم تک رہے گا اور بہکاتا رہے گا. آپ قدر کریں گے جملے کی. یہ وقت معلوم کیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے کہا میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر جگہ سے بہکاؤں گا. اللہ نے کہا میں سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا. یعنی اللہ میاں کو چیلنج کر رہا ہے میں بہکاؤں گا. اللہ نے کہا بہکا، میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. اور وقت کب تک کا ملا ہے؟ وقت معلوم. امام سے پوچھا یہ تو بتائیے وقت معلوم کیا ہے؟ آپ قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اب دیکھیے باطل 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 کو اللہ نے موقع دیا ہے وقت معلوم کا. تو امام سے پوچھا گیا وقت معلوم ہے کیا؟ کہا ظہور مہدی.
اب بھائی کل کی تقریر آپ کے ذہنوں میں ہے جہاں میں نے کل کی تقریر کو روکا تھا کہ اللہ نے باطل کو موقع دیا ہے تاکہ اپنے ارمان نکال لے، تاکہ جب حق آئے گا تو باطل ٹھہر نہیں سکے گا۔ اللہ نے کہا وقت معلوم کی مہلت دی۔ اب ہے وہ جملہ جس کے لیے اب تک کی میں نے پوری تقریر کی، ایسے میں اللہ نے کہا نکل میری بارگاہ سے۔ کہنے لگا سب کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا بہکا، میں سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب ہے شیطان کا جملہ، کہنے لگا سب کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا بہکا، اور ایک اور جملہ کہا، اللہ نے کہا انی علیکا لعنتی الی یوم الدین، تو بہکاتا رہے، میں یوم الدین تک تجھ پہ لعنت بھیجتا رہوں گا۔ آپ سلامت رہیے اگر آپ جملہ سمجھ گئے۔ یعنی اللہ نے طے کر دیا کہ باطل پہ لعنت بھیجنا سنت خدا ہے۔ اب ہم پر اعتراض نہ کیا کیجئے، آپ ان پہ اور ان پہ اور ان پہ اور ان پہ اور ان پہ لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ کہیے ہم سنت خدا ادا کر۔ سلامت رہیے، باطل پر لعنت بھیجنا سنت الہی ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ نے کہا انی علیکا لعنت الی یوم الدین، نکل میری بارگاہ سے، میں قیامت تک تجھ پر لعنت کرتا رہوں گا۔ اب ہے کمال کا جملہ، ایک بار جیسے ہی اللہ کا جلال دیکھا، اللہ نے کہا میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا اور میں تجھ پہ لعنت بھیجتا رہوں گا، تو فوراً سے گھبرا کے کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، میں سب کو بہکاؤں گا، تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا۔ امام سے پوچھا یہ مخلص کون ہے؟ امام نے کہا ہم اور ہمارے شیعہ۔ آپ سلامت رہی۔ کیا محبت سے آپ تقریر سن رہے ہیں، میں آپ کی سماعتوں پہ قربان، یہی حق ہے تقریر سننے کا۔ لیجئے تقریر خاتمے پر پہنچ رہی ہے، اللہ سے کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، میں تیرے مخلص کو بہکا نہیں سکتا۔ نجمی بھائی اب ہے وہ جملہ جس کے لیے اب تک کی میں نے تقریر کی، جیسے ہی اس نے کہا میں مخلص کو مخلص کون؟ اہل بیت اور ان کے روایت سن لیا آپ نے، اب سنیے اور آگے لیجئے، موضوع کھل گیا۔ ابھی تک میں باطل کی بات کر رہا تھا نا، پوری باطل کی تاریخ سنائی، اب پڑھیے سورہ صاد۔ جیسے ہی اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، میں تیرے مخلص کو بہکا نہیں سکتا، قالا، اللہ نے کہا فالحق کو، یہی تو حق ہے۔ آپ سلامت رہیے۔ اللہ نے پلٹ کر کہا قالا فالحق والحق اقول، اور سن میں کبھی حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ یعنی باطل کو اللہ نے حق کا تماچا مارا اور بتایا حق یہی ہے کہ کبھی بھی مخلص بہک نہیں سکتے۔ پتہ چلا نکال دیا اللہ نے باطل کو اپنی بارگاہ سے، بس اس بات پر کیا کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، حالانکہ سجدے کر رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، ہر عبادت کر رہا تھا، مگر اللہ نے بتایا جب تک حجت کا اقرار نہیں کرے گا کوئی عبادت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہی تو رسول اللہ نے کہا جب تک علی کی ولایت پر ایمان نہ ہو کوئی عبادت فائدہ نہیں۔ بھائی ولایت علی، ہاں آپ کا ہے عقیدہ کہ نہیں؟
دیکھیے میں اس پہ رک نہیں سکتا، اس لیے کہ پچھلے سال اسی منبر سے میں بہت تفصیل سے پہلی محرم کو گفتگو کر چکا کہ ولایت علی ہے کیا. مگر یہ تو آپ کو پتا ہے نا، ولایت ہے معیار. بھائی یہی تو ہمارا عنوان ہے، معیار حق و باطل. کہاں سمجھے آپ؟ معیار حق و باطل ہے ولایت. یعنی ولایت سے پہچانا جائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ چلیے میں اس طرح سمجھا دوں. پہلا دور آیا بعد رسول، آنے والا آیا اور چڑھا منبر کی طرف. مگر عالم یہ تھا کہ فرض کیجئے یہ والا منبر آپ لوگ دیکھیں غور سے جس پہ میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ پہلا، یہ سب سے اوپر. کتنے زینے اس کے؟ 1 2 3 4 5. یہ والا کہلاتا ہے عرشہ. صحیح ہے؟ کیا کہلاتا ہے؟ اچھا ذاکرین اس پہ اس لیے نہیں بیٹھتے کیونکہ ہم لوگ یہ ایمان رکھتے کہ یہ صاحب الامر کا مقام ہے علیہ السلام. ایسا ہی ہے نا نجمی بھائی، یاسر صاحب؟ ہم یہی کہتے کہ بھائی یہ امام زمانہ کی جگہ ہے، اس لیے ہم نیچے بیٹھتے. ہاں اچھا، رسول اللہ سب سے اوپر بیٹھتے تھے عرشے پر، عرشے پر بیٹھتے تھے رسول اللہ. اب ہوا کیا، رسول اللہ پردہ فرما گئے. اب رسول اللہ کے بعد جو عہد آیا، آنے والے تشریف لائے اور آتے ہی آتے وہ اس جگہ کو چھوڑ کر یہاں بیٹھ گئے. ادھر نہیں، ادھر نہیں، آپ لوگ یہ نہ سمجھے گا یہاں آ کے بیٹھ گئے. ادھر نہیں، وہاں کی بات بتا رہا ہوں. صحیح؟ ایسے آپ لوگ دیکھ ایسے رہے جیسے یہیں بیٹھے تھے آ کے. اب بیٹھ گئے. دور ان کا گزرا، اگلا دور شروع ہوا. جیسی دور شروع ہوا، اب جو آئے وہ تشریف لائے اور انہوں نے ان کے احترام میں یہ والی جگہ چھوڑی اور یہاں پر بیٹھ گئے، ہماری جگہ پہ بیٹھ گئے آ کے. اب وہ والا دور بھی گزر گیا. اب اگلا دور جب آیا، جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے مزید احترام کا مظاہرہ کیا. بہت احترام انہوں نے ان کی وجہ سے یہاں چھوڑا اور ہمارے پیروں میں آ کے بیٹھ. گزر گیا وقت، گزرتا چلا گیا. اب ہر ایک چھوڑ رہا ہے احترام میں. رسول کی جگہ چھوڑی احترام میں، دوسرے نے پہلے کی جگہ چھوڑی احترام میں، تیسرے نے دوسرے کی جگہ چھوڑی احترام میں. اب آئے علی. آپ سلامت رہیے. اب آئے علی. اب جو علی آئے تو مجمع تو یہی سمجھ رہا تھا میں آگے تھوڑی مولا کے لیے تھوڑی میں کوئی جسارت کروں گا. اب وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے ہاں وہی سلسلہ ہوگا، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا آخری والا جو حصہ ہوگا. اور یہ تو پھر 5 ہے، وہاں پر 4 زینے تھے تو وہ چاروں تو کمپلیٹ ہو گئے نا. اب علی کے لیے جگہ بچی نہیں. اب تھی سیدھی سیدھی زمین. اب سب یہی سمجھ رہے تھے یہ بھی بڑا احترام کریں گے اور یہ ساری آپ سلامت رہیں. مولا آپ لوگ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ بھی احترام ہوگا اور یہ بالکل زمین پر بیٹھ جائیں گے. حالانکہ علی کے لیے کیا مشکل، وہ ابو تراب تھے، باپ تھے. علی کے لیے ہم کیا مشکل، لیکن علی نے الگ کام کیا. علی آئے، پہلے زینے پہ پیر کو رکھا، اٹھے اور دوسرے پہ پیر کو رکھا. ارے آپ تو ایسی محبت سے سن رہے ہیں وہاں تو کلیجے پھٹے چلے جائیں. یہ احترام ہی نہیں کر رہے، اوپر اوپر اوپر. اور علی چلتے 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 وہاں پر جا کر بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا تھا. اب جیسے ہی علی نے نیچے سے چیمہ گویاں سنی، چیمہ گویاں کہ یہ بول رہا تھا، کوئی کچھ بول رہا تھا، علی کے کان میں کہیں سے آواز آئی. مگر علی نے چپ کروا کے کہا پہلے میرا جملہ سن پھر اپنا بول.
علی نے توجہ جملہ نہ ضائع کیجئے گا, میں نے پوری تاریخ باطل آپ کو ابھی صرف آغاز میں سنائی. جیسے ہی علی عرش رسول پر آئے, پہلا جملہ آ کر علی نے کہا الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی قد رجع الحق الی مکانہ. حمد ہے اس اللہ کی جس نے حق کو اپنے مکان پر بٹھایا. حق باطل آ کر علی بیٹھے, بس تقریر کا آخری جملے علی آ کر بیٹھے عرشے پر. تو اب وہ جملہ سنیے جو نیچے سے آ رہی تھی آوازیں, علی کے کان میں آ گئی. کسی نے کہا احترام نہیں کیا. آپ لوگ بلا جا گھبرا جاتے, آپ لوگ یہ شیعہ احترام نہیں کرتے. ارے علی کو بھی یہی کہتے تھے, مولا علی کے کیا احترام. علی نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو اب کسی دل کے جلے نے بول دیا آپ نے انصاف نہیں کیا. علی نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ پوری تاریخ آپ کے ذہنوں میں ہوگی, وہ ان کی وجہ سے انہوں نے چھوڑا, اور وہ وہاں سے ادھر نیچے اور اوپر اور یہ والا اور وہ والا اور یہ اور وہ. آپ نے تو کسی کا احترام. ایک بار علی نے جلال کے عالم میں کہا تجھے میرا رسول کے مقام پر بیٹھنا نظر سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ بھول گیا فتح مکہ میں رسول کے کاندھے پر تھا. کچھ سمجھ آ رہا ہے حق و باطل؟ علی نے کہا میں حق ہوں, اب آگے میں کچھ نہیں کہہ رہا. علی نے کہا الحمدللہ الذی قد رجع الحق قد رجع الحق الی مکانہ. بس آخری جملہ سنیے. شیطان کو بھول تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ہم تو شیطان کی بات کر رہے تھے اور تقریر کا آخری جملہ اللہ نے کہا نکل جا. بن نکل گیا شیطان. اب بھائی توجہ سے سنیے گا, تقریر ختم ہو رہی ہے بھائی یہیں پر. اب شیطان چلا گیا. اس دن سے شیطان گمراہ اور کر بھی رہا ہے, خود بھی ہے, ساری چیزیں. ایک دن رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے تنہا, آ گیا شیطان. آخری جملہ ہے, کل یہیں سے تقریر آگے بڑھ جائے گی. باطل کا آخری جملہ. آ گیا شیطان, یا رسول اللہ کیا ہمارے لیے توبہ ہے؟ باطل حق کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ کیا ہمارے لیے توبہ ہے؟ اور رسول اللہ نے کہا ہاں ہے. کہا بتائیے کیسے توبہ ہوگی؟ اب آدم تو ہے نہیں, سجدے کا قصہ ختم. اس نے کہا توبہ ہے؟ رسول اللہ نے کہا ہاں. کہا کیسے ہوگی؟ کہا جا کے آدم کی قبر پہ سجدہ کر دو. آپ سلامت رہیے. تقریر تمام ہو گئی, تقریر تمام ہو گئی. ہاں اور آج سے کم از کم 5 برس پہلے جب میں نے یہاں عشرہ پڑھا تھا, اس وقت میرا عنوان تھا شاعر اللہ. اس میں دوسرا واقعہ بتا چکا ہوں, جو نہیں تھے بس ان کے لیے اشارہ کر رہا ہوں. اس کا بھی سن لیجیے ذرا سا, بس اشارہ ہے کہ کسی نبی کے پاس آیا تھا اور کہنے لگا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ نبی نے کہا ہے. تو کہا کیا ہے توبہ؟ کہا جا کے آدم کی قبر پہ سجدہ کر لے. کہنے لگا وہ تو بہت دور ہے آدم کی قبر, میں کیسے جاؤں گا؟ حالانکہ بہکانے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے, ہر جگہ چلا جاتا ہے, مگر جب بات سجدے کی ہے کہنے لگا وہ تو بہت دور ہے, بہت دور ہے. نبی نے کہا اچھا اللہ کہتا ہے کہا تو دور جائے گا, یہیں آدم کی قبر کی شبیہ بنا, شبیہ بنا, شبیہ, اور سجدہ کر. کہتے جیسے ہی جملہ سنا بھاگ گیا. پتا چلا شیطان نے ایک بات تو سمجھا دی جو شبیہات کو دیکھ کر بھائی ہو گئی تقریر. خدا کی قسم میرا دل ہی نہیں کر رہا میں تقریر کو روکوں, ایسی محبت سے آپ سن رہے ہیں.
مگر میری مجبوری ہے، مجھے یہاں پہ تقریر کو روکنا ہے۔ رسول اللہ سے کہنے لگا کیا میری توبہ ہے؟ نبی نے کہا ہاں ہے۔ کہ کیا کروں؟ کہ جا آدم کی قبر پہ جا اور سجدہ کر، قصہ ختم۔ اب سنیے، حوالہ کسی کو چاہیے ہو تو میں دینے کو تیار ہوں، ابھی نہیں دوں گا، ابھی نہیں دے رہا میں حوالہ، کل دوں گا، وہ بھی جو مانگے گا اسے۔ ممبر پہ کیوں دوں میں؟ اب سنیے بات، رسول اللہ سے کہنے لگا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ تقریر کا پہلا جملہ تو نہیں بھولے تو نہیں آپ، جو میں نے 3 بار آپ کو کہا تھا بار بار کہ سارا باطل کہاں سمٹ گیا؟ سب بولے، باطل کہاں سمٹا؟ باطل کہاں سمٹا؟ باطل کہاں سمٹا؟ آخری جملہ سنیے، شیطان نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ میں جا رہا ہوں۔ کہاں؟ آدم کی قبر پہ سجدہ کرنے۔ اب ظاہر بیچارہ کتنی لعنتیں کھائے، لعنتیں کھا کھا کے تنگ آ گیا۔ اس نے کہا بھائی کب تک گمراہ کرتا رہوں گا، بس آج میں قصہ ختم کر دوں۔ رحمت للعالمین کے پاس پہنچا، نبی نے کہا جا آدم کی قبر پہ سجدہ کر، ختم۔ اب شیطان چلا، جیسی شیطان چلا راستے میں کوئی مل گیا اسے۔ آخری جملہ تقریر کا، آخری جملہ، آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، آپ کی ذہانت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس جیسی شیطان چلا کوئی آ گیا۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ کہا بس جا رہا ہوں، بہت میں اب تھک چکا ہوں، بہکا بہکا کر، گمراہ کر کر کے میں بہت تھک چکا ہوں، بس اب میں آدم کی قبر پہ جاؤں گا، سجدہ کروں گا، قصہ ختم، بڑی لعنتیں کھا چکا، بہت لوگوں کو گمراہ کر چکا، آج میں یہ قصہ تمام کر رہا ہوں۔ تو فوراً سے اس نے کہا اب کیا فائدہ؟ اب کیا فائدہ؟ اتنا تو لوگوں کو گمراہ کر چکا، بہکا چکا، اور یہ کر، بس چھوڑ، اب جا اپنے گھر اور اپنا کام کر، جس کام پہ لگا ہوا ہے۔ کہاں تو جا کر سجدہ کرے گا اور جھکے گا اور اپنا غرور باطل کرے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا؟ شیطان نے کہا بات تو تم صحیح کر رہے ہو۔ پتہ چلا ہم تو اب تک شیطان کو اصل باطل سمجھ رہے تھے، مگر اس سے پتہ چلا بھیا شیطان کے استاد بھی موجود ہیں۔ بھائی ہو گئی تقریر، جہاں باطل سمٹ کر آ گیا وہ شیطان۔ سن لی آج آپ نے باطل کی ایک تاریخ، ابھی تو میں نے شروع کی ہے، ابھی تو میں آپ کو 7 دن تک باطل کی کہانیاں سناتا رہوں گا اور قرآن سے کھول کھول کر بتاؤں گا کہ باطل کیا کرتا ہے اور حق کیا کرتا ہے۔ باتیں پہنچ رہی ہیں نا سب تک؟ اللہ نے کہا حق کے ساتھ ساتھ باطل کو پہچانو۔ بس آخری جملہ تقریر کا، اس لیے کہ باطل کیا جملہ خدا کی قسم آیا ہے میرے ذہن میں، اور آپ قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ باطل چلتا ہے چال اور باطل پہنتا ہے حق کا لباس۔ اب جائیں جا کر تاریخ کوفہ پڑھیے کہ ابن زیاد کوفے والوں کو بہکا رہا تھا حسین کا لباس پہن کر۔ آپ سلامت رہیے، جس کے ذہن میں تاریخ ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جب مسلم ابن عقیل کو حسین نے بھیجا، مسلم بتا چکے تھے حسین آنے والے ہیں، مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے بنی ہاشم کا لباس پہنا، گویا سب یہ سمجھے کہ ابن زیاد نہیں حسین آ رہے ہیں۔ یہ ہے باطل کی چالاکی، یعنی لاکھ باطل حسین کا لباس پہن لے مگر باطل باطل رہتا ہے۔ اور یہ محرم ہمیں اسی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ مجلسیں جو آپ ہر جگہ سن رہے ہیں، ہر ممبر کا یہی موضوع ہے، ہم حق اور باطل دونوں سمجھا دیتے ہیں تاکہ انسان گمراہ نہ ہو سکے۔ حسین مدینے سے جب چلے 28 رجب کو تو یہی تو بتاتے ہوئے چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کون سی منزل تھی جہاں حسین نے حق اور باطل کو نمایاں نہیں کیا، اور ایسے میں حق کا نمائندہ چلتے چلتے اس منزل پر پہنچا کہ جو حسین کی وعدہ گاہ تھی۔ آج 2 محرم ہے اور آپ سب ایک ہی جملے سے آوازیں اپنی بلند کر لیں گے، پہنچ گئے حسین اس بستی کو بسانے کہ جس بستی کو علی اکبر کا خون چاہیے۔ کربلا جو حسین سے پہلے اجڑی ہوئی تھی،
ایسا آباد کیا زہرا کے لال نے، اپنا گھر لٹا دیا مگر کربلا کو آباد کر دیا. آپ کی آوازیں بلند ہیں. حسین کا گھوڑا چلتے چلتے ٹھہر گیا. حسین گھوڑے سے اتر گئے. کہا عباس گھوڑا بدل دو. اب جو دوسرے گھوڑے پر حسین بیٹھے وہ بھی چلنے کو تیار نہ تھا. یہاں تک کہ 7 گھوڑے حسین نے بدلے مگر کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا. حسین رک گئے. کہا عباس ذرا دور دراز جو بستی میں رہنے والے ہیں انہیں بلا کر تو لاؤ، میں پوچھوں کہ اس دھرتی کو اور اس زمین کو کیا کہتے ہیں. آپ رو رہے ہیں نا. کوئی آیا اور کہنے لگا اسے ماریا کہتے ہیں. کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں. کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں. حسین سارے نام سنتے رہے یہاں تک کہ دور سے دیکھا ایک ضعیف جا رہا تھا. کہا عباس اسے بلا کر لاؤ. جیسے ہی وہ ضعیف آیا، بھائی گریہ کر لیجئے یہی مصائب ہے. جیسے ہی وہ ضعیف آیا حسین نے کہا تو بتا اسے کیا کہتے ہیں. اب آپ کا دل ٹوٹ جائے گا. حسین نے کہا اسے کیا اور کیا نام ہے اس کا. اس نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں. اجرکم اللہ. جناب سیدہ آپ سے راضی ہو. آپ کسی غم میں نہ روئے سوا غم حسین کے. اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے. اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. جیسے حسین نے جملہ سنا کربلا، ایک بار جھک کر خاک کو اٹھایا، ایک بار سونگھا اور حسین کی آنکھ سے آنسو ٹپکا. حسین نے کہا ہاذا ہی کرب و بلا، یہ واقعاً کرب و بلا ہے. بس یہ جملہ کہہ کر حسین نے عباس سے کہا عباس خیموں کو نصب کرنا شروع کرو. ایک بار عباس نے خیمے لگانے شروع کیے. بہت روئیں گے آپ. کہتے ہیں جب خیمے لگ چکے ایک بار روتی روتی فضہ خیمے سے باہر آئی. کہا مولا آپ کو حضرت زینب بلا رہی ہے. حسین جاہو حشم کے ساتھ جیسے ہی بہن کے خیمے میں آئے دیکھا زینب پھوٹ پھوٹ کے رو رہی. کیا شان کا گریہ ہے. لو تقریر کے آخری جملے سن لو. حضرت زینب پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی. ایک بار حسین نے کہا کیا ہوا زینب گریہ کیوں کرتی ہو. کہا بھیا جتنی جلدی ہو سکے، بھیا جتنی جلدی ہو سکے اس زمین سے دور چلو. کہا زینب سبب کیا ہے. کہا بھیا اس خاک سے آپ کے خون کی بو آتی. اے ماں جائے آپ کے لہو کی بو اس زمین سے آ رہی ہے جسے ابھی بھی رونا نہیں آیا. حسین نے کہا گھبراؤ نہیں بہن. کہا بھیا کیسے نہ گھبرائیں، میں بار بار سکینہ کے بالوں سے مٹی ہٹاتی اور سکینہ کے بالوں پر خاک کربلا آتی جاتی ہے. بھیا یہ تو یتیمی کی علامت ہے، کہیں سکینہ یتیم تو نہیں ہو جائے گی. حسین نے کہا زینب یہی تو قتل گاہ ہے میری بہن، یہی تو وعدہ گاہ ہے، اسی کا تو وعدہ ہوا ہے. آخری جملہ تقریر کا یہ کہہ کے حسین باہر آئے. کہا عباس بلاؤ اس زمین کے مالکوں کو. بنی اسد کی زمین تھی. ایک بار آئے بنی اسد والے. حسین نے کہا اسے ہم خریدنا چاہتے ہیں، بتلاؤ کتنے میں بیچو گے. پیچھے ہٹے، کہنے لگے مولا اسے آپ نہ خریدیے، مولا اسے نہ خریدیے. کوئی نبی کوئی ولی اس زمین پر چین کی سانس نہیں لے سکا. مولا یہ زمین بستی نہیں ہے. حسین نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس زمین کو زہرا کا لال بسائے گا. زمین خرید تو لی، نام کس زمین کس کے نام دی ہے. بہت روئے گیا. حسین نے کہا آج سے یہ جاگیر علی اکبر.
مگر بس میری 3 شرطیں ہیں. بہت روئیں گے آپ. میری 3 شرطیں ہیں, بس اس کا پاس رکھنا. کا مولا کیا شرط؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جب سپاہ شام ہمیں قتل کر دے کا دفنا دو گے. کہا اچھا مولا دوسری بات کیا ہے؟ کہا جب میرا کوئی زائر. خدا آپ سب کو حسین کا روضہ دیکھنا نصیب فرمائے. میں صدق دل سے دعا کر رہا ہوں, بس آپ گریہ کرو. حسین کربلا بلائیں گے. حسین نے کہا جب کوئی میرا زائر میری قبر کا پتہ پوچھے اسے میری قبر کا پتہ دینا. اور تیسری بات کیسے سنیں گے مجھے معاف کیجئے گا. حسین نے کہا کبھی میرا کوئی زائر بھوکا نہ رہے, میرا زائر پیاسا نہ رہے. آج جب ہم کربلا جاتے ہیں ہر سو سبیلے ہیں, کوئی بھوکا نہیں رہتا. میں کہوں مولا ہماری پیاس کا بڑا خیال ہے. ہائے علی اصغر, ہائے سکینہ, اجرکم اللہ. حسین نے کہا جاؤ اب اپنی عورتوں کو بھیج دو. آخری جملہ عورتیں آئی. حسین نے کہا اے عورتوں مجھے پہچانو, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں زینب کبریٰ کا بھائی ہوں, میں فاطمہ صغریٰ کا بابا ہوں. یہ کہہ کر حسین نے عورتوں کو کہا اگر تمہارے مرد فوجوں کے خوف سے ہمیں دفنا نہ سکے, تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہماری لاشوں کو دفنا دینا. جب عورتوں سے عہد کر چکے کہا اب تم جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو. ارے جیسے ہی چھوٹے چھوٹے بچے آئے, آخری جملہ, جیسے ہی چھوٹے چھوٹے بچے آئے حسین نے زانوؤں پر بٹھایا. کہا بچوں میں سکینہ کا بابا, میں علی اصغر کا بابا ہوں. اگر تمہارے ماں باپ خوف سپاہ سے ہماری لاشوں کو نہ دفنا سکے, تم کھیلنے کے بہانے آنا, ہماری لاشوں پر ایک مٹھی خاک. میں کہوں کتنا ارمان تھا حسین کو میرا لاشا دفن ہو جائے, مگر فاطمہ کا لال 3 دن تک کربلا میں بے گور و کفن. واہ حسینہ, واہ غربہ. ماتم حسین